آپ نے سنا بنو اسرائیل کے اوپر پہاڑ لا کے رکھا اور کہا مانو جو قرآن جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا. آج اللہ کبھی سورج گرم کر رہا ہے, کبھی چاند گرم کر رہا ہے, کبھی سیلاب لا رہا ہے. اور دور نہ جائیے, ابھی قریب میں ہی انٹرنیشنل معاملہ نظر آیا کہ ترکی کے اندر, سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا انتہائی زیادہ خطرناک آیا. چند منٹوں پہلے جو بادشاہ تھے وہ روڈ پر آ گئے. چند منٹوں پہلے جو لوگوں سے کرایہ لے کر لوگوں کو کرایہ پر روم دیا کرتے تھے وہ خود روڈ پہ آ گئے. چند منٹوں پہلے جو ہوٹلوں کے مالک ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی روٹیوں کو انتظار کرنے لگے. او میرے بھائیو, یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. پہلے زمانے میں یہ سب ہوا ہوگا جب میڈیا نہیں تھا, جب یہ موبائلیں نہیں تھی, جب ٹی وی چینل نہیں ہوا کرتے تھے, تو شاید آپ کو پتا بھی نہ چلتا کہ سیریا میں کیا ہوا, ترکی میں کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہے. اب اسی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے, ایک مجمع پورا. اب اگر مجمع کے ایک حصے میں کچھ سزا دی جائے کچھ لوگوں کو, تو ادھر والے سمجھیں بھائی ان کو مار پڑ رہی ہے, ہمیں تو نہیں پڑ رہی, ہم بیٹھے رہے. بھائی ان کو سزا مل رہی, ہمیں تو نہیں مل رہی ہے, ہم بیٹھے رہیں گے دیکھیں گے. بس اتنا سا کہہ سکتے ہیں بڑا برا ہوا یار, اس طرف والوں کو کوٹ دیا پولیس والوں نے, اتنا کہتے ہیں. لیکن یہ بھی ہمیں یہاں سوچنا چاہیے کہ کیوں مارے گئے, کیوں اس طرف کے لوگوں کو یا اس طرف کے لوگوں کو مارا جائے, انہوں نے کیا غلطی کی, اور اگر غلطی وہ کی ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو وہ غلطی دہرانی چاہیے کہ نہیں دہرانی چاہیے. میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. لوگ روڈ پہ چلتے ہیں گاڑی لے کے, بائک لے کے چلتے ہیں. بائک چلانے کے لیے گورنمنٹ کا قانون ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں. ہیلمٹ اگر آپ کے سر پہ نہیں ہے تو فائن لگایا جا رہا ہے. ایک آدمی بائک سے گزرا, ہیلمٹ نہیں لگایا تھا, آگے پولیس والے نے روک لیا اور اس کے بعد اس پر فائن بھی لگا دیا. وہ فون کر کے پیچھے آنے والے دوستوں کو بتا رہا کہ ہیلمٹ لگا کے آنا, آگے جو ہے چیکنگ لگی ہوئی ہے. یا پھر جس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے ادھر سے آنے والا ادھر سے جانے والوں کو بتا رہا ہے, اور سب کے سب لوگ یا تو ہیلمٹ لگا کے گزر رہے ہیں یا تو پھر راستہ ہی بدل رہے ہیں. یہ دنیا میں ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, 1500 روپے جرمانے کی بات ہے. اگر اس زمین کے کسی حصے پر اللہ تعالیٰ سزا اتار رہا ہے, عذاب اتار رہا ہے, ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کو اللہ یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے, میرے بندو میں جیسے وہاں زلزلہ لا سکتا ہوں یہاں بھی لا سکتا ہوں. میں جیسے ان کو برباد کر سکتا ہوں تمہیں بھی برباد کر سکتا ہوں. میں جیسے انہیں بھوکمری میں مبتلا کر سکتا ہوں تمہیں بھی کر سکتا ہوں. جیسے انہیں بیماریوں میں لا کر انہیں چکرا چور کر سکتا ہوں تمہیں بھی کر سکتا ہوں. میری قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. میں یہاں سزا دے رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کے لوگ ہوشیار ہو جائیں, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے قرآن میں سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا نمبر 40 میں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اے میرے بندو, زمین کے اندر فساد پھیل چکا ہے, برائیاں ہی برائیاں آ چکی ہیں, مار پیٹ کی نوبت آ چکی ہے, قتل و خوریزی عام ہو چکی ہے, بیمانی عام ہو چکی ہے. نہ لوگوں کو چین ہے, نہ لوگوں کو سکون ہے, نہ امن و شانتی سے لوگ رہنا چاہتے ہیں, نہ دوسروں کو رہنے دے رہے ہیں. زمین تو زمین ہے, دریا میں بھی سمندروں میں بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہوا ہے, فساد پھیلا ہوا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ جو زمین میں, یہ جو خشکی میں اور اسی طرح سے زمینوں میں دریاؤں میں فساد پھیلا ہوا ہے, یہ اللہ رب العالمین تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. یہ سب کا سب تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اللہ چاہتا کیا ہے, اللہ چاہتا یہ کہ تم اپنے کرتوتوں میں سے تھوڑے سے اعمال کا ذائقہ چکھ لو. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے جو آج
غفلت میں آ کر شیطان کی شکار بن کر اپنے آپ کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بندے دوسری دنیا میں دوسرے ملک میں دیکھ لیں سزا کو اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ میری طرف پلٹ کے واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں ایک قوم آئی جس سے بنو اسرائیل تھا۔ اس قوم کے حوالے سے شیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ نے ایک بڑے پتے کی بات بتلائی، کہا کہ یہ قوم اللہ رب العالمین کی نعمتوں تو پاتی رہی، بلکہ میں یوں ایڈ کروں اس میں قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس قوم کو، بنو اسرائیل کو میں نے تمام قوموں پہ برتری عطا کی تھی، اسے افضل بنایا۔ لیکن یہ قوم کرتی کیا تھی؟ اس نے کبھی بھی، شیخ نے کہا اس قوم نے کبھی بھی دل سے اللہ کو اپنا رب مانا ہی نہیں۔ دعا کرنی ہو تو موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے لگے۔ اسی قوم کا تذکرہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 171، اور یہ تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی دو جگہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لو آپ کو تورات مل گئی، تورات مل گئی، آسمانی کتاب آپ کو مل گئی، یہ جو من و سلوہ کھانے والی قوم ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسپیشل آرڈر ہے، ان کے لیے لا آ گیا، قانون آ گیا، ابھی اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اپنے قوم کے پاس رکھا، کہا یہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کو عمل میں لاؤ، اس پر عمل کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں عمل کریں، نہیں عمل کریں۔ جب بات سے بات نہ بنے تو وہاں لاٹ کی ضرورت ہے، وہاں معاملہ سخت ہو جاتا ہے، وہاں ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ٹائٹ کیسے کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ان لوگوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ تورات پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا۔ کون سا پہاڑ؟ طور۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، ان کے سروں کے اوپر لا کر پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ پہاڑ رکا ہوا ہے، نیچے قوم کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر لگی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کأنہ ظلہ، ایک سائبان کی طرح یہ پہاڑ ان کے اوپر تھا۔ وظنوا انہ واقع بہ، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ گرا تو پھر ہم ابھی کے ابھی مر جائیں گے، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب نکیل کس دی، پھر آگے اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تعقلون۔ یہ قوم کے لوگوں سنو، تم آسانی سے بات نہیں مان رہے تھے، اب ہم نے پہاڑ کو تمہارے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اب تم مانو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اسے تھام لو، اس کو عمل میں لے آؤ، اور اس کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو یاد کرو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اور اس کے ذریعے سے تم عقل مند ہو جاؤ گے، تمہیں کچھ ہوشیاری آ جائے گی، کچھ عقل آ جائے گی، کچھ زندگی میں عمل آ جائے گا، جنت والے اعمال کر لو گے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لا کر ان کو ڈرایا اور پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، طاقت سے، مضبوطی سے جو دیا جا رہا ہے اسے لے لو ورنہ پہاڑ گرا دو۔ تفسیریں پڑھیے، ڈر کے مارے تیار، اور کنکھیوں سے ایسے جب دیکھ رہے تھے کہ ہٹا کیوں نہیں بات، ہٹتے ہی پھر وہی بیماری، پھر اسی جگہ پر چل کر۔ تو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح بھی ڈرواتا ہے، ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، بلاتا ہے آؤ بھٹکے ہوئے ہو، آؤ میری طرف،
اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو بنو اسرائیل کی بات ہے، آج ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، کوئی بتا سکتا کہ اللہ نے ڈرایا ہو اور میں جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے؟ کوئی ایک مثال، آپ لوگوں نے سورج گرہن چاند گرہن کا نام سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہوتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن، کیوں ہوتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے وہ الگ بات ہے، سائنس تو ہر ایک چیز کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں سورج گرہن کرتا ہے، کیوں چاند گرہن کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے 1063۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن سورج گرہن ہو گیا، اتفاق سے اسی دن اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ حدیث سنیں، بڑی پیاری ہے اور بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال بھی اسی دن ہوا اور اسی دن سورج بھی گرہن لگ گیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج بھی گمی منا رہا ہے، سورج بھی اپنی روشنی کو کم کر چکا ہے، یعنی کہ نبی کے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے، سورج گرہن ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات بھی کہہ رہے ہیں، فوراً اللہ کے نبی نے معاملے کو سیریس لیا اور صحابہ کے درمیان گئے اور اللہ کے نبی نے بیان دیا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اے میرے امت کے لوگوں، یہ سورج بھی اور یہ چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ رب العالمین کا پتہ دینے والی مخلوق ہے۔ اتنا بڑا سورج، اللہ رب العالمین کی خلقت، اللہ رب العالمین کی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ سورج کو پیدا کرنے والا جو رب ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم الشان ہوگا۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے یہ سورج بھی اور ایک نشانی یہ چاند بھی ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا، او لوگوں میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، او لوگوں میرے جگر کے ٹکڑے کا انتقال ہوا ہے، جسے گود میں لے کر میرے نبی فرما رہے تھے، اے بیٹا تیری جدائی کا غم تو مجھے ہے، میں ڈر تو رہا ہوں، میرا دل تو درد میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے، ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لے کر جو جملے ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں نے اس کو اس سے جوڑ دیا کہ نبی کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاملہ سیریس لیا، شرک کا معاملہ تھا، یعنی سورج گرہن کیوں ہو رہا ہے، دنیا کی ایک شخصیت سے جوڑا جا رہا تھا۔ فوراً اللہ کے نبی نے وضاحت دی، فرمایا سورج گرہن کسی کی موت سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیں آج کے یہ فراڈی لوگ ہوتے تو وہی دکان کھول کے بیٹھ جاتے، میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، کیا کیا چیزیں لوگ عقیدت کے نام پر جوڑ رکھے، اپنی اپنی دکانیں چلا رہے، کوئی کہیں کا کچھ بنا ہوا، کوئی کہیں کا کچھ بنا، اور کروڑوں روپے لوگوں کے ہڑپ رہے ہیں بس اسی عقیدت مندی کے نام پہ، کسی اندھ وشواس کے نام پہ۔ میرے نبی نے معاملہ سیریس لیا اور کہا نا سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے کبھی گرہن نہیں ہوتا ہے، پھر کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان تو بخوبی جانتا ہے کہ کرتا کون ہے، یہ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کیوں کرتا ہے، اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں دیا، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ جب سورج گرہن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاند گرہن کرتا ہے تو اللہ کا مقصد ہوتا ہے، او میرے بندو تم غفلت میں چلے گئے ہو، او میرے بندو تم مجھے بھول گئے ہو، میری عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہو، میرے کلام کی تلاوت کو چھوڑ بیٹھے، میرے نبی کے فرمان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، او میرے بندو یہ سورج کو دیکھ لو، آج چمک دمک رہا ہے، جس کی روشنی میں تم دن میں کام کرتے ہو، جس کی روشنی سے اور جس کی تپش سے تمہارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، یہ بھی میرے کنٹرول میں ہے، آج میں نے اس کی تھوڑی سی روشنی غائب کی ہے، ایک دن آئے گا اس سورج کو بھی میں اپنے ہاتھوں میں لپیٹ دوں گا، اسے بے نور کر
चाहता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं वलाकिन अल्लाह युखव्विफु बिही मा इबादहू, अल्लाह ताला सूरज ग्रहण करके चांद ग्रहण करके अपने बंदों को डराना चाहता है, खौफ दिलाना चाहता है। आज भी अल्लाह डरा रहा है, हमें कोई खौफ नहीं। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, बल्कि शायद आप लोगों को मालूम भी ना हो, सूरज ग्रहण होने पर एक नमाज पढ़ी जाती है, सलातुल कुसूफ। हदीसों के अंदर इस नमाज का तज़किरा मौजूद है। चांद ग्रहण पर भी नमाज पढ़ी जाती है, हदीसों की किताबों में पूरा तरीका मौजूद है। मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में पढ़ा, और आज भी सऊदी अरब के अंदर जब सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है तो नमाजें पढ़ी जाती हैं। क्यों? इसलिए कि ये अहले इल्म जानते हैं, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं नबी की हदीस कि सूरज ग्रहण का मतलब ये हुआ कि अल्लाह नाराज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें डरा रहा है। और मेरे भाइयों, जब अल्लाह डरा रहा है तो डर जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने करने की कोशिश न करो। पकड़ना तो फिरौनियत है, हम और आप अल्लाह के नबी की उम्मती है, हमें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वैसे ही डरना चाहिए। लेकिन अल्लाह जब डरा रहा है तो और मजीद डरना चाहिए, हमें भी उस नमाज का एहतमाम करना चाहिए। कितने लोगों ने इस नमाज का नाम सुना, कभी जिंदगी में पढ़? इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने ये नमाज पढ़ी है? कोई है पढ़ने वाला? हाथ उठा के बताए। 3 ही 4 लोग नजर आ रहे हैं। या तो मेरी बिनाई कम है, चश्मे का पावर कम है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, या तो हकीकत में आप लोगों ने पढ़ा है। ये भी एक नमाज है। सूरज ग्रहण होता है, अल्लाह आज भी डरा है। और मेरे नबी की कैफियत जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे डरते थे? अल्लाह के नबी डरते थे कब? बदली छा गई, आंधी आने लगी, हवा तेज चलने लगी, धूल गर्द उड़ने लगा। और मैं तो मदीने में 4 साल जिंदगी गुजार के आया हूं, मैंने देखा हवा चलती है तो पूरी फजा मुकद्दर हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ जब ठंडी का मौसम होता है, फॉग गिरता है, शबनम गिरती है, तो आपको 2 मीटर की, 3 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर नहीं दिखाई देता, गाड़ियां रोड पर लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही वहां जब हवा चलती है तो डस्ट और रेत ऐसे आसमानों में फैल जाती है कि आपको पूरा आसमान पूरा ऐसे गदला नजर आता है। उस जमाने में मेरे भाइयों सोचिए, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब उतनी तरक्की नहीं थी, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सरजमीन मदीना में रहते थे। खजूर के बागात हुआ करते थे और खजूर के पत्तों के, उसके झाड़ियों के घर हुआ करते थे। उस दौर की बात है। सही मुस्लिम किताबुल इस्तिस्का उठाएं, हदीस नंबर 899, सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहती हैं कि जब हवा धीरे धीरे चलने लगती, आसमान पे बदलियां छाने लगती, तो वो जमीन, वो अर्ज़ जो बारिश को देखकर खुशियों से झूम पड़ता था, आज भी उन्हें बारिश की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अनाज उगाने की जरूरत नहीं है, उनके गल्ले उससे नहीं हुआ करते। अल्लाह ने उन्हें इतना नवाज रखा है कि दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में कितनी भी कीमती चीज हो खाने पीने की, वो खरीद रहे हैं, उनके यहाँ हो रहा है, लाया जा रहा है। फिर भी आज के दौर में जब बारिश होती है, ये अरब आज भी अपनी गाड़ियों से, अपने एयर कंडीशन से बाहर निकल नहा रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है, पहाड़ों पे जा रहा होता है, वादियों में जाकर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार रहा होता है। और मैं आपको बताऊं, एक दिन हमारी क्लास चल रही थी, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, उस्ताद पढ़ा रहे थे और गालिबन मुझे याद आ रहा फिक़ह पढ़ा रहे थे। बारिश होने लगी, उस्ताद मोहतरम का दिल रुका नहीं गया कि बारिश हो रही है, इतनी बड़ी नेमत उतर रही है, रहमत उतर रही है, क्यों ना इसका मजा लिया जाए। मेरे भाइयों, हम हिंदुस्तानियों के लिए तो बड़ी आम बात थी, कौन जाए भीगने। उस्ताद मोहतरम बोले चलो बाहर निकलते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकल कर गए, जहाँ बस स्टैंड बना हुआ था, ऐसे आपके शामियाने की तरह थोड़ा स्टैंडर्ड शामियाना लगा है, उसके नीचे बैठ कर पढ़ाने लगे। थोड़ी और बारिश तेज हुई, उसके बाद कहा रहने दो, थोड़ा सा इसका लुत्फ लेने दो। आज भी अरब बारिश को बहुत इज्जत दे रहा होता है, और नबी की सुन्नत है जब बारिश होती यूं हाथ करके अपने हाथ पे बारिश के कतरों को थोड़ा रोका करो। मेरे नबी ऐसा किया करते थे। ये उस दौर की बात बताई जा रही है।
صحابہ کا دور تھا. آج بھی وہ ریت وہ رواج عرب کے اندر موجود ہے. صدیقہ عائشہ کہتی ہے بدلی چھانے لگی, آسمان پہ بدلی نظر آنے لگی, ہوائیں دھیرے دھیرے چلنے لگی, لوگوں کے چہرے پہ خوشی آنے لگی, لوگ مسکرانے لگے, بچے کھیلنے لگے, عورتوں کے چہرے پر بھی خوشی نظر آنے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر میں بارش آئے گی, تھوڑی سی تپن کم ہوگی, تھوڑی سی گرمی کم ہوگی, تھوڑی سی یہ غرب جو ہمارے گھروں پہ جم چکی ہے سب صفائی ہو جائے گی. سب اسی انتظار میں ہے. لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے؟ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج کو دیکھا, میں امام الانبیاء کو دیکھ رہی ہوں, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں, کبھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں, گھر میں آنا جانا لگا ہوا ہے اور چہرے پر ایک عجیب طرح کی چیز چھائی ہوئی ہے, چہرے پہ سکون نہیں نظر آ رہا ہے. صدیقہ عائشہ نے پوچھ لیا او اللہ کے نبی اور سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ بارش ہی جو ہے, بارش کی تو نشانی نظر آ رہی ہے, آپ اس طرح سے اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں, آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب, اے عائشہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے گارنٹی دے دے کہ یہ جو کالے کالے بادل نظر آ رہے ہیں اس میں بارش رحمت والی ہی ہوگی, عذاب والی بارش نہیں ہوگی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں گارنٹی دے دے اور میں اطمینان سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں, میں بھی خوشیاں مناؤں؟ اور لوگوں ایک لیڈر کس طرح کا ہوتا ہے, قوم کا رہنما کس طرح کا ہوتا ہے, میرے نبی نے وہ بھی بتا دیا کہ جب قوم کے لوگ خوشیاں منا رہے ہو تو لیڈر اپنے قوم کی حفاظت کی بات سوچتا ہے, اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے, کہیں قوم خوشیوں کے اندر مست نہ ہو جائے اور باہر سے کوئی حملہ کر دے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور ساری کی ساری قوم برباد کر دی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا او عائشہ انی خشیت, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس بارش کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت کے اوپر مسلط کر دیا جائے, میری امت کے اوپر برسا دیا جائے. عائشہ اس لیے تیرے نبی کو, تیرے سرتاج کو, تیرے شوہر نامدار کو کچھ بھی سکون نہیں مل رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب بارش کی دھیرے دھیرے بوندیں پڑنے لگتی اور جب بارش ہونے لگتی میرا نبی ہاتھ بڑھا کے بارش کے قطروں کو روکتا اور فرماتا رحمتن و رحمتن رحمتن, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رحمت برسائی ہے. یہ میرے نبی تھے. آج بارشیں آتی ہیں, کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بارش کا موسم بڑا رومانٹک ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے, شادی شدہ لوگ ٹھیک ہے, باقی لوگ کیوں رومانٹک ہو رہے ہیں؟ شادی شدہ لوگ تو ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, غیر شادی شدہ لوگ کیوں رومانٹک ہو رہے بارش میں؟ بھائی آپ کو پتا نہیں سدھارتھ نگر جہاں سے علماء آپ نے بلائے, ابھی سال گزرا نہیں, سدھارتھ نگر بلرام پور, اسی بارش کی وجہ سے انتہائی خطرناک سیلاب آیا, لوگوں کو بہت نقصان ہوا, اناج ضائع ہو گئے, کسانوں کی جو اصل کمائی ہوتی ہے وہ کمائی ضائع ہو گئی, اور بعد میں کھیتیوں میں پیداوار ہوئی بھی تو سیلاب کی وجہ سے پیداوار میں کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ کو زمین کے ایک کونے پر اپنا عذاب نمونہ دکھاتا ہے تاکہ کونے کے زمین کے دوسرے کونے پہ اگر جو لوگ موجود ہیں وہ ڈر جائیں. بھائی وہ تو سہ گئے, اگر وہ غلط تھے تو ان کے لیے عبرت ہو گئی, اور اگر وہ صحیح تھے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا تو ان کے لیے آزمائش ہو گئی. اگر وہ صبر کریں گے تو اجر پائیں گے, اور صبر نہیں کریں گے تو پھر آزمائیں گے. ہر حال میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی آپ نے سنا بنو اسرائیل کے اوپر پہاڑ لا کے رکھا اور کہا مانو جو قرآن جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا. آج اللہ کبھی سورج گرم کر رہا ہے, کبھی چاند گرم کر رہا ہے, کبھی سیلاب لا رہا ہے. اور دور ہو جائیے, ابھی قریب میں ہی انٹرنیشنل معاملہ نظر آیا کہ ترکی کے اندر, سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا انتہائی زیادہ خطرناک آیا. چند منٹوں پہلے جو بادشاہ تھے وہ روڈ پر آ گئے, چند منٹوں پہلے جو لوگوں سے کرایہ لے کر لوگوں کو کرایہ پر روم دیا کرتے تھے وہ خود روڈ پہ آ گئے. چند منٹوں پہلے جو ہوٹلوں کے مالک ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی روٹیوں کو انتظار کرنے لگے. او میرے بھائیو, یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. پہلے زمانے میں یہ سب ہوا ہوگا جب میڈیا نہیں تھا, جب یہ موبائلیں نہیں تھی, جب ٹی وی چینل نہیں ہوا کرتے تھے,
شاید آپ کو پتا بھی نہ چلتا کہ سیریا میں کیا ہوا، ترکی میں کیا ہوا، لیکن آج وہاں ہوا، منٹ گھنٹہ نہیں گزرتا ہے کہ آپ کے سامنے خبریں آ جاتی ہیں، ویڈیو بلڈنگیں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ پریشان حال نظر آتے ہیں، پورا افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے گھر میں بند کمرے میں سن کر دیکھ رہا ہوتا ہے، مست سے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کتنا ایمان کمزور ہمارا ہو چکا میرے بھائیوں کہ ہم اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین زلزلہ بھیج رہا ہے، بلڈنگیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ ملبے میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمان دیکھ کر صرف اتنا کہہ رہا ہے بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ ادھر کان میں آواز آئی آؤ مسلمانوں کامیابی کی طرف، آؤ مسلمانوں نماز کی طرف۔ یہ مسلمان پھر سے اپنے چادر کو اچھی طرح سے اوڑھ کے اپنے بستر میں بیٹھ گیا، مسجد کی طرف نہ گیا۔ وہ لوگوں ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو، اپنے ایمان کی گرمی کو دیکھو، کس لیول کا آپ کا ایمان ہو چکا ہے، کتنا کمزور آپ کا ایمان ہو چکا ہے کہ نظروں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ہم اس قرآن کے ماننے والے، ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں جس قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان کر کے ہمیں کہتا ہے لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن زلزلہ شدید آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء قریب شیء عظیم، اللہ فرماتا ہے لوگوں قیامت کو جو زلزلہ ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑی خطرناک چیز ہوگی، بڑا خطرناک ہوگا، بڑا دردیدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے زلزلہ دیکھا یہ کچھ بھی نہیں تھا، قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ لوگ تہس نہس ہو جائیں گے، زلزلہ آئے گا، زمینیں پھٹ جائیں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قرآن کہتا ہے زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا، زمین پر زلزلے لائے جائیں گے۔ یہ انسان جو آج فخر کرتا ہے، گھومتا ہے، یہ انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، زمین کے اندر کے خزانے باہر نکل جائیں گے اور لوگوں کے سامنے ہوں گے، لیکن کسی کو دولت کی نہ پڑی ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان بھی پڑ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی بھی غائب ہو جائے گی، اللہ رب العالمین قیامت برپا کر دے گا۔ واذا القبور بعثرت، قبریں بھی پھٹ جائیں گی، قبر سے لاشیں نکلنے لگیں گی، لوگ زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اس قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگوں اس دن دیکھو گے کہ جن ماؤں کے پیٹ میں حمل ہوں گے وہ حمل گر جائیں گے، جو مائیں اپنے سینے سے اپنے بچوں کو لگا کر دودھ پلا رہی ہوں گی، دودھ پیتے بچے کو گود سے پھینک دیں گی، جا تو جا میں اپنی جان کی پرواہ کروں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو آپ دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ لوگ ہوش میں نہیں ہیں، بدحواس ہو گئے، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس عذاب کی بنیاد پر، اس زلزلے کی بنیاد پر لوگ اپنے ہوش حواس کو بیٹھے ہوں گے۔ وہ اتنا خطرناک اس زلزلے کی ہمیں اس زلزلے سے ڈرایا جا رہا اور کہا جا رہا اس سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور ہم آنکھوں سے دیکھ کر کچھ ہم کو اثر نہیں پڑ رہا، کچھ ہم کو فرق نہیں پڑ رہا۔ ایسی سچویشن میں عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔